اور KFC میکڈونلڈ کو حرمین شریفین جیسی مقدس جگہوں میں داخل کرانا کیسا؟ یہ چند میرے سوالات ہیں، ان کے جوابات عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دے۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیشن ہے، ایک صاحب ہیں، غالباً ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، وہ حرم میں جا کر اپنی پشت پر، جو حرم کے دروازے کے بالکل سامنے KFC کا ایک شو روم ہے یا ایک KFC ریسٹورنٹ ہے، اس کا ویڈیو بناتے ہیں، اور میکڈونلڈ اور امریکن جو ریسٹورنٹ ہیں حرم کے سامنے، ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے سعودی عرب میں بھی یہ کاروبار ہو رہا ہے، اور وہاں سے وہ اپیل کا آغاز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے طرز پر یہ باور کرانے کی یا ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ میکڈونلڈ اور KFC یا امریکن جو پروڈکٹ ہے یا اسرائیلی جو پروڈکٹ، جن کو اسرائیلی پروڈکٹ تصور کر لیا گیا ہے، وہ ان کا مقاطعہ کریں، ان کو خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں بھی یہ مہم کچھ جہلاء نے چلائی ہے۔ جی ہاں، جن میں سے سر فہرست غالباً یہ ویڈیو بنانے والے جاہل قسم کے انسان ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میکڈونلڈ جو پوری دنیا میں مشہور کمپنی ہے، اس کا کوئی ایک شخص مالک نہیں ہے، اس کے متعدد لوگ ہیں، یہ پبلک اون شیئر ہیں اس کمپنی کے، اور اس کے مالکان ایک سے زیادہ ہیں، جس میں سے مسلمان بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور دنیا کے انڈین، پاکستانی، سعودی سب ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کمپنی کو بائیکاٹ کریں گے تو کیا اس کا نقصان اسرائیل کو ہوگا؟ اسرائیل کو کیسے نقصان ہوگا؟ اس میں تو آپ کے پیسے لگے ہیں۔ ہندوستان مسلمان، چاہے سعودی عرب کے مسلمان ہوں، وہ ان کے شیئرز ہیں۔ اب جب ایک کمپنی ٹھپ ہوگی تو بینک کرپٹ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس میں کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں حرم کے سامنے جو اسٹاف ہوگا یا وہاں کے جو مالکان ہوں گے، وہ کیا سعودی ہوں گے یا مسلمان ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے؟ آف کورس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سعودی ہوں گے، یقینی طور پر مسلمان ہوں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ ان کے بزنس کو نقصان پہنچائیں گے تو کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اگر آج اللہ نہ کرے KFC سعودی عرب میں بند ہوتی ہے اور میکڈونلڈ بند ہوتا ہے، ہارڈیز بند ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے برانڈ ہیں وہ بند ہوتے ہیں، تو وہاں پر کام کرنے والے جو ریاض میں کام کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور نہ جانے کن مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ سب کی سیلریاں جناب آپ دیں گے؟ یہ سارے کے سارے اگر بے روزگار ہوئے تو روزگاری آپ فراہم کریں گے ہندوستان میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم باسکن روبن ہے یا اسٹار بکس ہے یا KFC ہے یا میکڈونلڈ ہے، ان کا ہم بائیکاٹ کریں، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیا اسرائیلی وہ کام کر رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ انڈین اون کمپنی ہے اور وہ پبلک اس میں شیئر ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسٹاف وہاں پر کام کر رہا ہے وہ بھی مسلمان بھی ہیں، پرویز بھی ہے، شکیل بھی ہے، راجندر کمار بھی ہے، اور راجو بھی ہے، نہ جانے کون کون ہیں۔ اب اگر آپ ان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ دراصل آپ ہندوستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں KFC کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں تو دراصل آپ مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں میکڈونلڈ کو بند کروانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مسلمانوں کی بے روزگاری کا انتظام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے شیخ سلیمان الرحیلی کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا اس سلسلے میں، سن لیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولاء البراء کی وجہ سے ہمیں ان کمپنیوں سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے یا خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ جواب سن لیجئے۔ اولا یہ جہل بالواقع التجاری، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹریڈنگ یا بزنس کی جو ٹرمز ہیں ان سے بالکل لابلد اور ناواقف ہیں۔ فإن مثل هذه المطاعم في كل بلد الذي يديرها أناس من أهل البلد ويملكها
دیکھیے جو بات میں نے کہی وہی شیخ سلیمان الرحیلی بھی فرما رہے ہیں کہ آپ جس ملک میں بائیکاٹ کر رہے ہیں، اگر پاکستان میں بائیکاٹ کر رہے ہیں تو آپ احمق ہیں، آپ اپنے آپ خود اپنی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستانی کمپنی برباد ہوگی نا۔ آپ اگر ہندوستان میں ہے اور ہندوستان کے کسی پروڈکٹ کو بیسکن روبن ہوا یا یہ اسٹار بکس ہوا یا KFC ہوا یا میکڈونلڈ ہوا تو یہاں کی کمپنی کو نقصان پہنچے گا، آپ کی ہندوستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب میں کیا وہاں مکہ مکرمہ میں کوئی غیر مسلم یہودی ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو آپ نے نقصان کس کو پہنچایا؟ آپ نے سراسر نقصان پہنچایا اپنی ہی معیشت کو، اپنے بھائیوں کی کمر توڑ رہے ہیں یہ جہلا جو شیخ سلیمان ناس من اهل البلد ہر ملک میں اس ملک کے باشندے ہی ان ریسٹورنٹس کے مالکان بھی ہیں اور وہی ان کا فائدہ بھی لیتے ہیں، اور جو وہاں کام کرنے والے ہیں وہی ان سے تنخواہیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ يأخذون حقوق الاسم ويأخذون الوصفات فقط۔ یہاں وہ جو رائلٹی یا وہ جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے وہ اس کمپنی کو دیا جاتا ہے، البتہ جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ہر ملک کے باشندوں کو یا ان لوگوں کو لیا ان کو ہوتا ہے جو کہ ڈیلرشپ جن کی لی ہوئی ہے۔ اب یہ جو فون ہے جس فون سے میں اور آپ سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مہم چلا رہے ہیں یہ ہمارے باپ نے بنایا تھا، کس نے بنایا تھا؟ اب اس کے لیے تو بائیکاٹ نہیں کریں گے کہ جناب یہ سوشل میڈیا یہ فون ہے ہم یہ نہیں استعمال کریں گے۔ آئی فون لانچ ہوگا، آئی فون 15، تو پھر دیکھیے قطاریں کتنی تھی ہندوستان میں بھی، اس کے لیے بائیکاٹ نہیں کرتے۔ یہ احمق ہیں جو کہ بائیکاٹ مہم چلا رہے ہیں۔ فمثلا ماكدونالدز في السعودية هي سعودية خالصة۔ یہاں میکڈونلڈ اگر سعودی عرب میں ہے تو وہ خالص سعودی کمپنی ہے دوست، هي سعودية خالصة، شركة سعودية لا علاقة لها بالشركة التي مثلا في أمريكا۔ اس کا کوئی علاقہ، صرف انہوں نے ان کا نام لیا ہے جو ڈیلرشپ ہے۔ ہم لوگ، میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جنرل موٹرز نے، اب جنرل موٹر وہ ڈسٹریبیوٹر ہے کمپنیوں کی سعودی عرب میں الجمیح کے نام سے۔ اب اگر ہم بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہم امریکن کارز نہیں خریدیں گے تو احمق، آپ ذرا یہ سوچئے کہ کس کو نقصان ہوگا۔ جہاں 1500 لوگ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کی کمر آپ توڑ رہے ہیں غیر شعوری طور پر۔ وكذلك في مصر وكذلك في كذا، فالتعميم هذا فيه ظلم للمسلمين۔ تعمیم، یہ اس بارے میں لوگوں کو ابھارنا صرف مسلمانوں پر ہی ظلم نہیں ہے، یہ انسانیت پر ظلم ہے۔ آپ جہلا کی ٹیم ہیں اور یہ اس کو فروغ دے رہی ہے۔ يعني هذه الشركات يعمل فيها مسلمون كثر۔ یہاں ان کمپنیوں میں بہت سارے مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی کام کر رہی ہے۔ وهي أيضا تابعة للبلاد۔ وتابع للبلاد، یہ مسلمانوں کے ممالک ہو یا غیر مسلموں کے۔ اب ہندوستان میں جو اسٹار بکس ہے وہ کون اون کر رہا ہے؟ یہودی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی میرے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہودی وہاں پر اس کمپنی کو آن کر رہا ہے۔ نہیں، یہاں پر جو ڈیلر ہے، جو ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ یا تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور اسٹاف بھی غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کمر توڑنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے بندے عقل ہونی چاہیے۔ آپ اس قدر جاہل مسلمان نہیں ہوتا کہ جو بھی چیز آتی ہے اسے منوعاً تسلیم کر لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ تو مقاطعہ نام کی کوئی چیز ایسی اندھے پن سے نہیں کرنی چاہیے کہ جناب ہم تو بائیکاٹ کریں گے، اسٹار بکس کی کافی نہیں پئیں گے، مکہ مکرمہ میں KFC نہیں کھائیں گے، میکڈونلڈ کا برگر نہیں کھائیں گے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر آپ نہیں کھانا چاہتے، آپ محروم رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو رکھیں، لیکن دوسروں کو تو کم از کم ظلم نہ کریں۔ تو یہ کمپنیاں، سب کمپنیاں یہودیوں کی کمپنیاں نہیں ہیں، یہ اس کی کنٹریبیوشن زیادہ تر ہندوستان میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ ہندوستانی اون کمپنی ہے، پاکستان میں جو کام کر رہی ہے وہ پاکستانی اون۔ پاکستانی اگر یہ جہلا یہ سمجھیں کہ جناب ہم پاکستان میں بیٹھ کر میکڈونلڈ کو بینکرپٹ کر دیں گے تو ان کی بے وقوفی اور خام خیالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہلا کی اس الغار سے، سوشل میڈیا کی الغار سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس ویڈیو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کمنٹ ضرور بھیجیے گا لیکن ادب اور شائستگی سے، اور اگر اچھا لگے تو پلیز شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ آپ جہلا کی اس فکر سے متاثر ہوں
علماء یہ کہتے ہیں کہ مقاطعہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھائی میرے، آپ دیکھنا چاہیے عقل سے کہ نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.